لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے، جس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا امام، اگر میں مان لوں کہ یہ صحیح، حالانکہ امام ابو حنیفہ جس طرح ان کے مذہب سے بری ہیں اس طرح ان کے بکواس اور گپ سے بھی بری ہیں بیچارے، ان کا مذہب بھی جھوٹا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ان کا عقیدہ نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ان کی باتیں نہیں، انہوں نے 400 برس کے بعد اپنے ملاؤں کی باتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اعوذ باللہ منسوب کری ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سب مسئلوں سے بری ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ ہاں، اور کہتے ہیں یہ اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہتے ہیں عبد القیوم صاحب حقانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات اور نجات اخروی کی جامع دعا، 100 بار اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی ہے؟ کیا ہوئی ہے؟ دیدار ہوا ہے، زیارت ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العرب والعجم وہ فرماتے ہیں کہ نور ان یرا، وہ تو نور ہے، وہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اور ان کے امام کا عالم یہ ہے کہ باقاعدہ 100 دفعہ، ایک دفعہ نہیں بلکہ 100 بار اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور باقاعدہ جامع دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو دیکھے، اور بخشش کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے ان کے امام کی لی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں حنفیوں، تم اس امام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہو جو بخشا بخشایا ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیں، لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ میں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کی، اب کے بار دل میں سوچا اگر ایک دفعہ اور بھی اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو جائے تو باری تعالیٰ سے دریافت کروں گا کہ روز قیامت تیری گرفت اور عذاب سے کس طرح سے نجات حاصل ہو سکے گی۔ سو خدا کا فضل ہوا، ایک مرتبہ پھر خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی تو میں نے درخواست کر دی، جواب میں ارشاد ہوا کہ جس نے صبح شام یہ وظیفہ پڑھا اس کو میرے عذاب سے آخرت میں نجات مل جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے معلوم ہے؟ شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ شعر فرما رہا ہے کیا؟ سبحان اللہ العبد الابد، سبحان اللہ الواحد الاحد، سبحان اللہ الفرد الصمد، سبحان اللہ رافع السماء بغیر صمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان من خلق الارض فحصاهم عدد، سبحان من لم يتخذ زوجة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ پڑھ لو، خلاص، ضمانت ہے، ضمانت ہے نجات دنیاوی اور نجات اخروی، سب عذاب الہی کی ضمانت۔ یہ عبد القیوم صاحب خلق، یہ ایک اور اس طرح کی سینکڑوں باتیں اس کتاب کے اندر حیرت انگیز، جس کا نام رکھا ہے عبد القیوم حقانی نے اس کے اوپر عجیب و گپ چھوڑے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ دیکھیں، اب آئیے میں نمونے، یہ ڈائریاں ہیں دیوبند کی، کیا ہیں یہ؟ مقلدین دیوبند کی کیا ہے؟ یہ ڈائری ہے، اس کے مختصر چیپٹرز آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آج بھی پرچہ نکلتا ہے دارالعلوم جس کا نام ہے، اور یہ دیوبند سے نکلتا ہے، اور جناب علی ماہنامہ ہے جس کے مدیر ہیں حبیب الرحمن قاسمی، اور یہ جلد نمبر 79 شمارہ نمبر 7 اور دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور یو پی۔ اس کے اندر ایک مضمون ہے مولانا قاری طیب صاحب کا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کروں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور میں نے جدے کی ایک پروگرام میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیوبندی حضرات لوگ کہتے ہیں نا کہ جی 4 امام برحق ہیں، میں کہتا ہوں 4 ہی کیوں، اور بھی امام ہیں، شیعہ 12 مانتے ہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ دیوبندی بھی 12 امام مانتے ہیں شیعوں کی طرح۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ربانی یہ چھوڑ رہا ہے، نہ چھوڑ نہیں رہا ہوں، یہ میرے پکڑا ہوا ہوں میں، یہ دلیل ہے میرے پاس، یہ دارالعلوم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیوبندیوں کے بھی 12 امام ہیں جس طرح شیعوں کے 12 امام ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کوئی شخص ایک مرکز سے ہٹتا ہے تو پھر اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ جدھر چاہتا منہ مارتا پھرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب بیٹا باپ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ فسنا معاشیت والی بات ہو جاتی ہے کہ جب تم بے حیا باش ہرچے خواہی کن، جب بے حیا بن جاؤ تو جو چاہو کرو۔ ایک امام کی ڈوری چھوڑی انہوں نے، امام الرسل
نبی کریم محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا تو ان کو 12 لوگوں کے دامن بچانے کے لیے لگے ہیں۔ میں قاری طیب صاحب کا وہ مضمون جو انہوں نے صفحہ نمبر 9 کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا جولائی 1994 کا یہ پرچہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قاری طیب صاحب اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ دیوبند اس لیے علماء دیوبند کے مسلکی مزاج کا خلاصہ حسب منشا حدیث نبوی یعنی مختصر الفاظ میں اتباع سنت بتوسل اہل العنابت یا تعمیل دین بتربیت اہل یقین ہے۔ اہل السنہ والجماعہ گویا یہی ہے۔ بہرحال لکھتے ہیں ایک مقام پر قاری طیب مولانا طیب صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کے اس دینی رخ اور مسلکی مزاج کی نسبتوں سے اگر انہیں پہچانوایا جائے، یعنی ان کی جو نسبتیں ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے، ان نسبتوں سے اگر انہیں پہچانوایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کیا خلاصہ ہے؟ انگلیوں پہ آپ حضرات بھی گنو۔ وہ دینن مسلم ہیں۔ دینن کیا ہیں؟ وہ دیوبندی کیا ہیں؟ دینن مسلم ہیں۔ نمبر 1 فرقتن اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ دینن مسلم ہیں، فرقتن اہل السنہ والجماعہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ مذہبن حنفی ہیں۔ کتنے امام ہوئے؟ 3 ہوئے نا۔ پہلا تو دین، چلو دین تو شیعوں کا بھی وہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرقتن اہل السنہ والجماعہ ہیں، مذہبن حنفی ہیں 3۔ کلامن ماتریدی، ابو منصور ماتریدی کتنا ہوا؟ 4۔ اور اشعری ابو الحسن اشعری کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ کلامن ماتریدی اور اشعری یہ 5 ہو گئے۔ مشربن